اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد زین محمدی صاحب، 5 منٹ یہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد حضرت کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، من سب نبیا فاقتلوا من سب اصحابی فلعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ وظیفہ ہمارا، صحابہ وظیفہ ہمارا، سبھی جنتی عقیدہ ہمارا، طریقت کی راہوں کے راہی ہیں وہ، پر دفاع صحابہ طریقہ ہمارا، انہوں نے سیکھا ہے بدر الدجا سے، انہوں نے سیکھا ہے والضحیٰ سے، انہوں نے سیکھا ہے شمس الضحیٰ سے، صحابہ سے ملتا ہے کلمہ ہمارا، کسی کے لیے ہے نرم و نازش، کسی کے لیے ہے سخت لہجہ ہمارا، صحابہ و اہل بیت کے غلاموں کے غلام ہیں ہم، ان کے منکروں سے ہے جھگڑا ہمارا، صاحب ذیشان عظمت صحابہ و اہل بیت اپنے موضوع کو شروع کرتے ہوئے صحابہ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کون صحابہ؟ میرے نبی کے یار صحابہ۔ کون صحابہ؟ غمخوار صحابہ، وفادار صحابہ۔ کون صحابہ؟ کہ جن کو میرے نبی کے مقدر میں رب کائنات نے ساری دنیا میں سے چن کے کیا، اسی لیے تو نبی اکرم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے چنا ہوا، بلکہ مصطفیٰ نہیں المصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے خود بھی چنا ہوا، اور جو چیز رب کائنات نے ان کے مقدر میں کر دی، ان کی نسبت میں جوڑ دی، ان کے ساتھ جوڑ دی، ہر چیز ہی رب کائنات نے چن کر عطا کی۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالی نے ساری کائنات کے دلوں کو چیک کیا، ہر انسان کے دل کو پرکھا، جو سب سے زیادہ حسین پایا، جو سب سے زیادہ جمیل پایا، جو سب سے زیادہ خوبصورت پایا، ووجد قلب محمد، رب کائنات نے اس دل کو آقا دو جہاں سرور کائنات امام اعظم رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں نازل کر دیا، آخری نبی بنا دیا۔ اب اس کے صحابہ کی باری آئی، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، پھر رب کائنات نے ہر انسان کے دل کو چیک کیا، جو دل سب سے زیادہ پسند آیا، جو دل سب سے حسین پایا، جو دل سب سے زیادہ خوبصورت پایا، تقوی والا پایا، پرہیزگار پایا، معصوم پایا، رب کائنات نے پکڑ کر محمد رسول اللہ کا صحابی بنا دیا۔ رب کائنات نے آقا کو ہر چیز ہی چن کر عطا کی۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ دیکھیے نا، حضرات ذی وقار آقا علیہ السلام کو شان ملا، شانوں میں سے چنا ہوا، مقام ملا، مقاموں میں سے چنا ہوا، مرتبہ ملا، مرتبوں میں سے چنا ہوا، اہل بیت ملے، تمام گھرانوں میں سے چنے ہوئے صحابہ اکرام ملے، لوگوں میں سے چنے ہوئے خاندان ملا، خاندانوں میں سے چنا ہوا حسب ملا، حسبوں میں سے چنا ہوا نسب ملا، نسبوں میں سے چنا ہوا۔ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو ابو بکر دیے، صدیقین میں سے چنے ہوئے
عمر دیے عادلین میں سے چنے ہوئے، عثمان دیے حیاداروں میں سے چنے ہوئے، علی دیے بہادروں میں سے چنے ہوئے، بلال دیے غلاموں میں سے چنے ہوئے، پھر رب کائنات نے چنا کیسا چنا؟ ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت بلال کو غلاموں سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشے کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ رنگ دیکھا، نہ روپ دیکھا، نہ کنبہ دیکھا، نہ قبیلہ دیکھا، بلکہ رب کائنات ایک دا دل چیک کر دے گئے، جندہ دل رب کائنات نو پسند آندا گیا، رب پکڑ کے نبی دا صحابی بناندا گیا۔ آئیے اپنے موضوع کے مطابق آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں، حسین تو ہے وفا دا مرکز، حسین تو ہے صبر دا سیرا، رسول نبیاں دا اعلان کردہ حسن میرا حسین میرا۔ تے پھر میں نو آکھن دیو نا، متین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دڑک کے بول اٹھا صدا حسین ہے۔ متین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دڑک کے بول اٹھا صدا حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ شان اہل بیت میں سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ آخر دعوانا